اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فی بیوت أذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بکرۃ وأصیلا صلوات۔ گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، عنایت فرمائیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے اپنی جگہ سے کچھ آگے۔ سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت کریمہ۔ پروردگار عالم اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پر غور کروں، یہ طے ہے کہ ہر وہ شے جو اللہ سے منسوب ہو وہ صاحب عزت ہو جاتی ہے۔ ہر وہ شے کہ جو اللہ سے منسوب ہو وہ صاحب عزت ہو جاتی ہے، اور ہر وہ شے جو اللہ سے دور ہو وہی ذلیل اور خوار ہو جاتی ہے۔ ہم نسبتوں والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ نسبتوں کا اللہ نے نظام قرار دیا ہے ہی نسبتوں کا معاملہ۔ جس کی بھی اللہ سے نسبت اچھی ہے وہ صاحب عزت ہے، وہ صاحب منزلت ہے۔ جو چاہتا ہے اپنے آپ کو بڑا دیکھے، جو چاہتا ہے اپنے آپ کو بڑا دیکھے، اسے اللہ سے نسبت کو بڑھانا ہوگا۔ حتیٰ اگر پتھر بھی اللہ سے منسوب ہو جائے تو چاہے کالا ہو مگر بوسہ دینا ہوگا اسے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ دنیا کی بڑی پہاڑیوں میں سے ایک بڑی پہاڑی کیٹو کی پہاڑی ہے جی، مگر اتنی بڑی پہاڑی کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے، کوئی اللہ کے حساب میں نہیں ہے وہ پہاڑی۔ اور ایک چھوٹی سی پہاڑی صفا، ایک چھوٹی سی پہاڑی مروہ اللہ کے نزدیک اتنا مقام رکھتی ہے کیونکہ اس کی نسبت نبی خدا سے ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے نبی سے ہے، تو قرآن میں اسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جانور تو بہت کھڑے ہیں، ریوڑوں میں اور گلوں میں اور
بیچے جانے والے مقامات پر، مگر کسی بھی جانور کا وہ مقام نہیں ہے جسے قربانی سے منسوب کر دیا گیا۔ جسے بھی قربانی سے منسوب کر دیں گے اب وہ جانور معمولی جانور نہیں ہے، نسبت کیونکہ اللہ سے ہو گئی تو صاحب عزت ہو گیا، صاحب منزلت ہو گیا۔ غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، پانی تو بہت بہتے پھرتے ہیں مگر ہر پانی زمزم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو نسبت ہے ذات کبریا کے ساتھ۔ رات رات ہے، دن دن ہے، ظہر ظہر ہے، عصر عصر ہے، ہفتہ جمعہ اتوار جمعرات، یہ سارے دن اللہ کے دن ہیں۔ مگر اللہ اگر قرآن مجید میں صبح کی قسم کھا رہا ہو، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ اگر اللہ قرآن مجید میں دوپہر کی قسم کھا رہا ہو، وَالنَّهَارِ، قسم ہے دوپہر کی۔ اگر اللہ قرآن میں عصر کی قسم کھا رہا ہو، والعصر کہہ کے، اگر اللہ قرآن میں رات کی قسم کھا رہا ہو، واللیل کہہ کے، تو بس صاحب قسم اور صاحب عظمت ہوا ہی اس وجہ سے ہے یہ لمحہ کہ اس کا کوئی تعلق اللہ سے ہے۔ تاریخ کے صفحے پلٹنا شروع کیے تو ہمیں ایک رات دکھائی دی جس میں ایک بھائی کے بستر پہ سویا، تو اللہ کو یہ سونا اور یہ جاگنا اتنا اچھا لگا کہ اس رات کو قسم کھا کے یاد کر لیا۔ تاریخ کا صفحہ پلٹا تو ایک دوپہر ہمیں نظر آئی کہ جب شدید دھوپ ہے اور نبی نے اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا ہوا ہے، تو وہ مرحلہ اللہ کو اتنا اچھا لگا، وہ لمحہ اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کر دیا۔ تاریخ میں عصر تو ہر روز آتے ہیں، عصر کا وقت تو ہر روز آتا ہے، مگر ایک عصر عاشورہ ایسا گزرا ہے، ایک عاشورہ کے دن عصر ایسا آیا کہ اب وہ قابل قسم پروردگار بن جائے گا۔ اب قیامت تک وہ زمانہ ہے جو سارے زمانوں کی امامت کرے گا، وہ زمانہ ہے جو ہر زمانے کے لیے پیشوائی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ مجاہد جب میدان میں اترتا ہے اور گھوڑا جب میدان میں دوڑتا ہے تو اس کے ٹاپوں سے جو چنگاریاں اڑتی ہیں اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، قسم ہے ان چنگاریوں کی جو گھوڑے کی ٹاپ سے اٹھتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھوڑا جہاد کے لیے میدان میں اترا ہے۔ گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی تو اللہ قسم کھائے، اس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے مجاہد کا مقام کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر، اللہم صل علی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ شے، ہر وہ جگہ، ہر وہ وجود جو اللہ سے منسوب ہو جائے وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے، وہ صاحب منزلت ہو جاتا ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا۔ فی بیوتن، گھر میں ہے، گھر میں ہے، کیا گھر میں ہے؟ پچھلی آیت کو دیکھنا پڑ جائے گا۔ یہ آیت پوری آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ گھر میں ہے، کیا گھر میں ہے؟ پچھلی آیت میں کہا گیا اللہ کا نور جو مشکات میں ہے، جو زجاجہ میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ کا نور، یہد اللہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی جانب جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ 35ویں آیت میں، سورہ نور کی 35ویں آیت میں ایک نور کا ذکر ہے کہ جو چمکتا ہے اور جو پھونکوں سے بجھایا نہیں جائے گا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا، یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ بعض لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھائیں، اور اللہ کا نور جلتا رہے گا، مکمل رہے گا، چاہے مشرکوں کو برا لگتا ہو۔ اچھا، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں بری لگتی ہیں، یہ معیار نہیں ہے کہ کسی کو کیا برا لگ رہا ہے، دیکھا جائے کون ہے جسے کیا برا لگ رہا ہے۔ ہر برا لگنا پریشان کن نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں بری لگتی ہیں، ہماری بہت ساری چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آتی بہت سارے لوگوں کو جی۔
ہمارے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے، ہمارا ماتم سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے ننگے پیر چلنا سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے علم سمجھ میں نہیں آتے، ہمارے جلوس، ہماری مجلس سمجھ میں نہیں آتی، تو جنہیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں سمجھدانی بڑھانی پڑے گی. ہم کام نہیں چھوڑیں گے، انہیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہم کام نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہم ایک مقصد کے تحت یہ کام انجام دے رہے ہیں، ایک ہدف کے تحت یہ کام انجام دے رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں یریدون لیطفئ نور اللہ، جو ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھائیں. کس سے بجھائیں؟ بافواہہم، اپنی پھونکوں سے، پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نور. اللہ اکبر واللہ یتم نورہ، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام رکھے گا، مکمل رکھے گا، بجھنے نہیں دے گا. یہ اللہ کا نور ہے، یہ پاکستان کی ادارہ برق کی بجلی نہیں ہے جسے جو چاہے جب چاہے بند کروا دے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، تو یہ اللہ کے نور کا ذکر اس کے اندر ہوا، اور پھر اس نور کے بارے میں کہا گیا. اب یہ نور کہاں ہے؟ بحث یہ ہے، گفتگو یہ ہے، بات آگے بڑھے گی، کچھ منزلوں سے مجھے گزرنا ہے اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے. یہ اللہ کا نور ہے. یہ نور کہاں ہے؟ فی بیوت، یہ کچھ گھروں میں ہے. یہ نور اللہ کا کچھ گھروں میں ہے. بیوت، بیت نہیں، بیوت، کچھ گھروں میں ہے یہ اللہ کا نور. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جس کے بارے میں یہ طے ہے کہ اللہ نے ان گھروں کو بلند کرنا ہے. ان گھروں کو بلند کر دو، ان گھروں کو اونچا کرو، ان گھروں کو بناؤ، ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کو بلند کرو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جن گھروں میں یہ اللہ کا نور ہے وہ بلند ہو. ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمہ، وہ گھر کیوں بلند ہوں؟ در حالی کے، واو حالیہ، در حالی کے ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کیوں اللہ انہیں بلند دیکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے اللہ ان گھروں کو بلند دیکھنا چاہتا ہے، ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، اور صبح شام اس گھر میں یا ان گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ جو اللہ سے منسوب ہو جائے وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کچھ گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. اللہ ان گھروں کو بلند دیکھنا چاہتا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جن گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہو. اب میں یہی ایک جملہ، نتیجے والا جملہ کہہ دوں کہ اللہ ان گھروں کو بلند دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ان گھروں کو تعمیر شدہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ان گھروں کو مزین اور مرفع دیکھنا چاہتا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو. اب اگر کوئی اللہ کے ان گھروں کو گراتا ہو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو تو اللہ کی مرضی پہ عمل کرنے والے یہ ہیں، گرانے والے اللہ کے دشمن ہیں. اللہ چاہتا ہے گھر بنے، اللہ چاہتا ہے وہ گھر اونچے ہوں، اللہ چاہتا ہے ان گھروں کو بلند کیا جائے. اب یہاں پر بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر تفسیر لکھتے ہوئے جو علمی چوب زنیاں ہیں وہ کی ہیں جی. مثلا کہا یہ بیوت سے مراد مسجدیں ہیں، مسجدیں بناؤ. صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی کے ساتھ. صاحب اللہ نے کہا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو ان گھروں کو بلند ہونا چاہیے، ان گھروں کو اونچا ہونا چاہیے، ان گھروں کو تعمیر ہونا چاہیے. تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ تو مسجد میں ہوتا ہے، تو مسجدوں کو بناؤ. اللہ یہاں مسجد بنانے کا کہہ رہا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے مسجد بنانے کے لیے جہاں بھی حکم دیا ہے وہاں مسجد کا لفظ استعمال کیا ہے، مسجد کا لفظ استعمال کیا ہے. یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والآخرہ ویوم الآخرہ. جو مساجد الہی کو بناتے ہیں، جو مسجدوں کو بناتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان. اللہ نے جب بھی مسجد بنوانا چاہی تو اللہ نے مسجد کو مسجد ہی بولا ہے، گھر نہیں بولا. اللہ نے مسجد کو مسجد کہا ہے. یہاں اللہ گھروں کی بات کر رہا ہے. کچھ گھر ہیں جنہیں اللہ بلند دیکھنا چاہتا ہے. دقت آپ سے چاہوں گا زیادہ، یہاں مطلقاً بیت الذکر مراد لی گئی ہے، ایک ایسا گھر جس میں ذکر ہوتا ہو، بیت الذکر. اور آپ تجزیہ کیجئے اور تحقیق کیجئے، اکثر نبیوں کے مزارات وہی ہیں جہاں ان کا گھر تھا. اکثر ائمہ کے مزارات وہی ہیں جہاں ان کا گھر تھا. خود نبی جناب زہرا کے گھر میں دفن ہے.
جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں نبی دفن ہے، جہاں وہ ذکر کرتے تھے وہیں دفن ہے۔ ہمیں حکم نہیں ہے کہ اگر دم نہ نکل رہا ہو تو اس مریض کو اس جگہ لے جاؤ جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی اس جگہ پر لے جا کے لٹا دو جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ اگر اس جگہ پر لٹاؤ گے، وہ کیونکہ مقام ذکر الہی ہے، اور اللہ مقام ذکر الہی کو اس مردے کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ کس مردے کے ساتھ؟ جو ذاکر ہے۔ یہ محل ذکر ہے، وہ ذاکر ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ ذاکر محل ذکر سے جڑا رہے، اس ذکر کرنے والے کی جگہ، اس ذکر کرنے والے کا بدن اس جگہ پر رہے کہ جہاں اس نے ذکر کیا ہے۔ غور فرمائیں گے، اکثر نبیوں کے مزارات وہیں ہیں جہاں ان کے گھر تھے، اکثر ائمہ کے مزارات وہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیے کاظمین، سامرہ، خود نبی مکرم کا مزار، خود جناب زہرا کی قبر ایک روایت کے مطابق اپنے حجرے میں ہے، اسی جگہ پر ہے جہاں بی بی کا گھر ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ ہے۔ امام حسین نے زمین خریدی تھی، امام کا اپنی جگہ تھی، امام اپنی جگہ پر تھے۔ امام کسی اور کی جگہ پر اپنا خیمہ کیسے لگا لیتے؟ ہمیں تو اجازت نہیں ہے کہ ایک دن بھی اگر مالک مکان اجازت نہ دے تو ہم اس مکان میں رہیں۔ ہمیں تو اجازت نہیں ہے کہ اگر مالک مکان راضی نہیں ہے تو ہم اس میں نماز پڑھیں۔ امام کیسے خیمہ لگا لیتے؟ امام نے پہلے خریدا زمین کو، پھر خیمے لگوائے۔ کہا میں اس جگہ پر نہیں اتروں گا، عباس بلاؤ ان کے مالکوں کو، اس زمین کے وارث کو کون ہے؟ امام نے قیمت ادا کی، پھر فرمایا کہ خیمے لگاؤ، پھر امام نے وہاں قیام فرمایا۔ امام تو اپنے گھر میں تھے، امام اپنی ملکیت پر تھے جہاں امام کو شہید کیا گیا ہے۔ اگر تاریخ کے کوئی نائک اور غیر نائک افراد الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو انہیں جواب یہی دیا جائے گا نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ کہ باغی تو وہ قرار پائے گا کہ جو امام کے حدود میں داخل ہوا۔ اور فرما رہے ہیں، تھوڑا سا ہاں ہوں رکھیے میرے ساتھ، جو امام کے حدود میں داخل ہوا ہو، جو امام کی ملکیت میں آ کر امام کو مار رہا ہے، باغی وہ ہے۔ امام تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے، امام تو اپنی سرزمین پر زندگی گزار رہے تھے۔ بغاوت تو تم نے کی ہے کہ ان کی ملکیت میں آ کے اپنے خیمے لگائے، ان کی ملکیت پہ پانی بہ رہا تھا، تم نے اس نہر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اور فرما رہے ہیں اللہ ان گھروں کو بلند دیکھنا چاہتا ہے، یہاں مطلق بیت ذکر ہے، مطلق بیت کا ذکر ہے۔ جو جگہ بھی، جو گھر بھی اللہ کے ذکر سے مزین اور منور ہے، اللہ اسے بلند دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اسے مٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور یہاں پھر ترفع، بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ رفعت کہنے لگے نہیں، رفعت سے مراد ہے تعظیم، تکریم۔ تکریم ہونی چاہیے، تعظیم ہونی چاہیے۔ ضروری تو نہیں کہ عمارت بھی بنے، ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے اندر سونا چاندی بھی لگایا جائے۔ یہیں یہ جملہ بھی سن لیں کہ یہ جوان، یہ بچہ جب سوال کرتا ہے کہ امام حسین کے روزے پر اربوں خربوں روپے کا اور ڈالروں کے سونا لگا ہوا ہے، قیمتی روزہ امام کا، تو امام کا روزہ قیمتی اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بلند ہو۔ اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ ان کو بلند کرو، ان کو مزین کرو۔ ترفع یہ ظاہری رفعت، یہ ظاہری بلندی، عمارت کا خوبصورت ہونا، عمارت کا خوبصورت ہونا، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جتنا اس پہ خرچہ کیا جائے کم ہے، جتنا خرچہ کیا جائے کم ہے۔ کچھ چیزیں علامتی ہوا کرتی ہیں، کچھ چیزیں استعاراتی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نشانیوں کے طور پر ہوا کرتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اچھی اچھی بولیاں بولتے ہیں، وہ بولیاں اچھی ہیں، مثلا یتیموں کا خیال کریں، مجلسوں کی نیاز نظر کو کم کر دیں، امام حسین کے روزے پہ اربوں خربوں روپے کے اور ڈالروں کے، اور کس رقم میں آپ جوڑیں گے، چاندی اور سونا لگا ہوا ہے، وہاں سے فروخت کیا جائے اور یتیموں اور بیواؤں کو دے دیا جائے۔ بہت سارے لوگ نیاز نظر سے کم کر کے، امام حسین کی عزاداری سے کم کر کے بیواؤں کا خیال کرنے کا شوق رکھتے ہیں، یتیموں کی دیکھ بھال کا شوق رکھتے ہیں۔ آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے اس لیے سکون ہو رہا ہے کہ میں اس وادی کا راہی ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس انداز سے، اور بہت بڑی تعداد یہاں تشریف فرما ہے شخصیات کہ جو فلاحی کاموں میں مصروف ہیں اور اپنی خدمات کو ادا کر رہے ہیں۔ نہیں عزیزان کرام، امام حسین کے ذکر سے کوئی چیز کم کر کے کسی یتیم کو نہیں دینی۔ امام حسین کی عزاداری اور امام حسین کی نیاز کو کم کر کے کسی بیوہ کے گھر راشن نہیں ڈلوانا۔ امام حسین کی عزاداری بھرپور ہونی چاہیے، حسین یتیموں کو پال دیں گے۔ بھرپور ہونا چاہیے۔ میں
خود 12-13 ادارے چلا رہا ہوں، فلاحی ادارے. ہمیں پتا ہے کہ کراچی کے اندر کتنے یتیم ہیں اور کتنے بیوائیں ہیں، ریکارڈ موجود ہیں ہمارے پاس. الحمدللہ پاکستان کے اندر پہلے سے بہت بہتر حالات ہیں یتیم اور بیواؤں کے. امام حسین کی عزاداری کم نہیں ہونی چاہیے. سال گزشتہ 10 دیگی کی تھی، آپ کو توفیق ہو رہی ہے تو اس سال 20 کیجئے، کم مت کیجئے. اس لیے کہ جس کام میں اہتمام کیا جاتا ہے اس پہ توجہ بڑھتی ہے، اور جس پہ توجہ بڑھتی ہے وہی ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے، وہی سبب توجہ قرار پا کر ایک منزل تک لے جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ امام حسین کے نام پر، اہل بیت کے نام پہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بچہ بھی یہاں اپنے مطلب کی کوئی بات لے کر چلا گیا اور اس کے رویے بدل گئے تو اس سے بہتر کوئی ہدایت کا نظام ہے؟ ایک بچہ، آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مثلا 300 آدمی 400 آدمی، ایک جوان، ایک فرد اگر اپنے معاملات کو یہاں سے ٹھیک کر کے چلا گیا تو اس سے بہتر کوئی صدقہ جاریہ ہے؟ یہ ہدایت کا نظام ہے نا عزاداری. جتنی اس میں توجہ بڑھائیں گے، اہتمام بڑھائیں گے، توجہ بڑھے گی. آج یوں ہی آپ دنیا میں 25% ہونے کے باوجود 50% ثابت نہیں ہو رہے. ہر ٹی وی چینل پر، ہر رسانے پر، ہر فورم پر آپ 50% ہیں. وہ کیوں؟ آپ اہتمام کرتے ہیں اہل بیت کے نام پر. یہ مجبور ہیں، یہ آپ کی محبت میں آپ کو کوریج نہیں دے رہے ہوتے. یہ مجبور ہے کہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے ذکر میں آپ سنجیدہ ہیں اور جانیں قربان کر رہے ہیں. آپ نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں اہل بیت عصمت و طہارت کی محبت کے نام پر. اور الحمدللہ شیعوں سے زیادہ باکردار کوئی نہیں ہے. میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی قوم کو ڈانٹ ڈپٹ کے اندر الجھائے رکھیں اور ان کو شرمندہ کرتے رہیں. نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے. الحمدللہ دوسروں سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، دوسروں سے زیادہ حج اچھا کرتے ہیں، دوسروں سے زیادہ اچھی زکوٰۃ اور خمس دیتے ہیں، دوسروں سے زیادہ اچھے انسان ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر امام حسین کے عزاداروں کی ہے. پوری دنیا میں سب سے اچھا چہرہ آپ کا ہے. گلے نہیں کاٹتے آپ کسی کے، گھر نہیں اجاڑتے آپ کسی کا. اس پاکستان میں بھی سب سے زیادہ انسانی خدمات اگر کوئی انجام دے رہے ہیں تو وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. وہ ہمارا جھگڑا اور ان کا جھگڑا ہے کہ وہ 6 امامی ہے یا 12 امامی ہے، مگر تمہارے اندر سے نہیں ہے، وہ تم میں سے نہیں ہے. یہ ہمارا جھگڑا ہے کہ وہ کون ہے، لیکن ہے اہل بیت کے چاہنے والے. اس ملک میں سب سے زیادہ خدمت اگر کوئی انجام دے رہا ہے تو اہل بیت کے چاہنے والے اچھے انسان ثابت ہوئے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے. اسی کے اندر اضافے کی ضرورت ہے، اسی کے اندر بہتری کی ضرورت ہے. ابھی ایک نجی رسانے کے اوپر گفتگو کے درمیان ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب آپ کے یہاں قرآن کے حافظ نہیں ہوتے؟ جی. تو میں نے کہا ہاں اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارے یہاں تراویحیں نہیں پڑھی جاتی. جی ہمارے بھائیوں کے یہاں سے تراویحوں کا نظام ہٹا دیجئے، پھر گنیے کتنے حافظ رہ جاتے ہیں. پیٹ کا مسئلہ ہے بھائی. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. پھر کہنے لگے صاحب شیعوں نے پاکستان میں کیا کیا ہے؟ شیعوں نے پاکستان میں کیا کیا ہے؟ پاکستانیوں کی کیا خدمت انجام دی ہے؟ میں نے کہا میں قائد اعظم محمد علی جناح سے شروع ہو جاؤں گا اور ڈاکٹر ادیب رضوی تک پہنچوں گا. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. یہ سب کس وجہ سے؟ آپ کے اندر برداشت، آپ کے اندر انسانیت، آپ کے اندر بہتر انسان ہونے کا شوق کس چیز نے دلوایا ہے؟ امام حسین کے ذکر نے دلوایا ہے، اہل بیت کے تذکرے نے دلوایا ہے. لہذا اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جس کی وجہ سے ہم اچھے انسان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس وجہ کو ختم نہیں کرنا، اسے باقی رکھنا ہے. امام حسین کے روزے پہ سونا چاندی ہٹا دیجئے. خود خانہ کعبہ کا غلاف کروڑوں ڈالر کا ہے، یتیموں میں بانٹ دیجئے. نہیں، جو اللہ کے ذکر کی جگہیں ہیں انہیں بلند ہونا ہے. میرا گھر اچھا بنے یا نہ بنے، امام بارگاہ اچھا بننا چاہیے. میرا گھر اچھا بنے یا نہ بنے، امام حسین کا ذکر جہاں ہو رہا ہے وہاں اسے اچھا ہونا چاہیے. اور ہم سے بہتر نظام تربیت بھی کسی کے ہاں نہیں ہے. تبلیغ کا سسٹم بھی ہمارا سب سے بہتر ہے. ہم امام بارگاہ مسجد کے ساتھ بناتے ہیں، مسجد میں مجلسیں نہیں کرتے. اس سے بہتر نظام ہدایت کسی کے پاس نہیں ہے جو اہل بیت نے ہمیں عطا کیا ہے. ہم مسجدوں میں مجلس نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟
اس لیے کہ مسجد میں جانے کے لیے شرط و شرائط ہیں. ہندو نہیں جا سکتا, عیسائی نہیں جا سکتا, یہودی نہیں جا سکتا. کل قیامت میں یہ ہندو کھڑا ہو کر کہے گا میں سمجھنا چاہتا تھا یہ اپنی مسجد میں آنے نہیں دیتے تھے, ہم نے مسجد کے برابر امام بارگاہ بنا لیا. حسین کا خیمہ ہے, ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. آؤ بیٹھو مجلس میں آ کے بیٹھو. اس سے بہتر یہ گھر جو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے قرار دیے ہیں انہیں بلند کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کہہ رہا ہے انہیں بلند کرو. اور بلندی بھی مانوی بلندی مراد نہیں ہے, مادی بلندی مراد ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں جب بھی رفع یا رفعو تو رفعو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ مادی بلندی یعنی بلڈنگ, عمارت, جگہ, نظر آنے والی اور محسوس ہونے والی جگہ, اس کی بلندی مراد لی گئی ہے. حضرت یوسف نے اپنے والدین کو کہاں بٹھایا؟ بلندی پر بٹھایا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا سُجَّدًا. اور حضرت یوسف نے اپنے والدین کو کہاں بٹھایا؟ عرش پر بٹھایا. عرش یعنی بلندی. تخت لگا ہوا تھا جہاں حضرت یعقوب اور ان کی زوجہ کو جب بٹھایا گیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف نے اپنے والدین کو بلندی میں بٹھایا. یہ بلندی مانوی بلندی نہیں ہے, مادی بلندی ہے, یہ نظر آنے والی بلندی. یا قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس آسمان کو بغیر ستون کے بلند کر دیا؟ یہ بلندی ظاہری بلندی مراد ہے. یہ کہنا کہ ظاہری بلندی نہیں بلکہ مانوی بلندی مراد ہے, گھروں کو ذکر کرنا چاہیے, ان کی تعظیم کرنی چاہیے. جگہ ہوگی تو تعظیم کریں گے نا. آپ جگہ ہی گرا دیں گے, آپ عمارت ہی گرا دیں گے تو پھر تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مانوی احترام کا کیا مطلب ہے؟ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا اس جگہ کو اللہ, اس گھر کو اللہ بلند دیکھنا چاہتا ہے, زندہ دیکھنا چاہتا ہے, باقی دیکھنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی اور فرمائیں, باقاعدہ ایک سیاسی عالمی سیاست کا حصہ تھا جو 1924-1925 میں ہوا, عالمی سیاست کا حصہ. 1924 ربیع الاول کے مہینے میں آل سعود نے, تاریخ کہتی ہے, ایسی عیسائیوں نے اور غیر مسلموں نے جو جغرافیہ کی تاریخ لکھی ہے اور قبائل کی تاریخیں لکھی ہیں, اس میں لکھا ہے کہ ڈکیت قبیلہ تھا, ان کا کام لوٹنا مارنا تھا. یہ خاندانی طور پر لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے نہیں لکھا, عیسائیوں نے لکھا ہے, غیر مسلموں نے لکھا ہے کہ یہ کیسا قبیلہ تھا, کون لوگ ہیں یہ. 1924 ربیع الاول کے مہینے میں انہوں نے حجاز پر قبضہ کیا اور پھر 1925 شوال کے مہینے میں انہوں نے جنت البقیع کو منہدم کر دیا. 4 معصوم اماموں کا مزار, ایک ہی گنبد کے نیچے 4 قبریں, 10,000 صحابہ کرام کی پختہ قبریں, امہات المومنین کی پختہ قبریں, شہدائے احد کی قبریں جن کے جنازوں کو احد سے لا کر پھر یہاں دفنایا گیا تھا, اور کچھ زخمی جو بعد میں شہید ہوئے تھے ان کی قبریں جنت البقیع کے اندر ہیں. حضرت رباب زوجہ امام حسین کی قبر, حضرت شہربانو زوجہ امام حسین کی قبر, حضرت ام البنین ان کی پختہ قبر, ان سب کو گرا دیا گیا. پھر یہ لوگ گئے جنت المعلیٰ میں, مکہ المکرمہ میں, اور انہوں نے حضرت ابو طالب کا مزار, حضرت خدیجہ کا مزار انہوں نے گرایا. پھر یہ وہاں سے گئے کربلا اور 5,000 زائرین امام حسین کو شہید کیا گیا. 500 نہیں, 5,000, بعض میں لکھا 6,000, 5 سے 6,000 زائرین امام حسین کو شہید کیا. امام کے مزار کے زیورات کو, قیمتی جو چیزیں وہاں موجود تھیں ان کو لوٹ کے لے گئے, دروازے اکھاڑ کے لے گئے جو سونے اور چاندی کے دروازے تھے, زری کو انہوں نے نقصان پہنچایا, مزار کی بے حرمتی کی, قبر کی بے حرمتی کی. 1925 یہی مہینہ تاریخ اسلام کا سیاہ باب, سازش تھی, باقاعدہ سیاست تھی. عزیزان گرامی 1924 کے اندر یہودی نے یعنی اسرائیل نے یعنی صہیونیوں نے جب وہاں پر 1942 میں قبضہ کیا ہے فلسطین کے اوپر, اس سے پہلے جب انہوں نے اپنے لوگوں کو فلسطین میں آباد کرنا شروع کیا, وہی 8, 10, 15 سال پہلے انہوں نے آل سعود کے اندر اپنے لوگوں کو بھیجا. آج بھی یہ داعش جو ہے
یہ یہودی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، صہیونی ہیں. بہت سارے ثبوت ہیں اس وقت، بہت سارے دلائل ہیں کہ یہ لمبی داڑیاں رکھنے اور اس حلیے کو اپنا کر. یہیں گجرانوالہ کے اندر 6 سال تک ایک یہودی نماز پڑھاتا رہا ایک مسجد میں، مفتی تھا بہت بڑا، مفتی بن کر رہا. بڑی لمبی داڑھی، اور صاحب کہاں سے آیا ہے؟ صاحب لبنان سے آیا ہے. کیا کرنے آیا ہے؟ یا تبلیغ کرنے آیا ہے. پیسے کی کمی نہیں ہے، شکل صورت کے اچھے ہیں، ہمارے لوگوں کو اور فقیروں کو کیا چاہیے. معلوم ہوا کہ 6 سال تک یہاں ایک مسجد میں نماز پڑھاتا رہا. یہاں سے وہاں واپس جانے کے بعد جو اس نے وہاں لکھا یا بولا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ کون تھا. باقاعدہ لوگ ان کے جو مارے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، تو اس میں ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان نہیں ہے. باقاعدہ مسلمانوں کے حلیے میں آ کر یہ مزارات گرانا، مزارات مسمار کرنا، منہدم کرنا، اور اس کے ذریعے سے فساد پھیلانا، اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں اختلاف اور لڑائیاں کروانا. جو صہیونی، جو یہودی اپنی مذہبی مقدس فقہی کتابوں میں یہ مسئلے لکھتے ہوں، ان کی مقدس فقہی کتابوں میں مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک کتے کو مارنا گناہ ہے، مگر ایک مسلمان کو مارنے کا کوئی گناہ نہیں ہے. لکھا ہے کہ اگر ایک تالاب سے کتا پانی پی لے تو وہ تالاب نجس نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک مسلمان پانی پی لے تو وہ پورا تالاب نجس ہو جائے گا. جی، وہ ظاہر ہے کہ اگر بھیس بدل کے، مسلمانوں کا بھیس بدل کے گلے کاٹ رہے ہوں تو کیا تعجب کی بات ہے. گلے کاٹنا تو ان کے لیے، ان کے مقصد میں ہے، ان کے ہدف میں ہے. اور ہم مسلمان تو پہلے بہت پرانے سادے لوگ ہیں. کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو لگتا ہے یہ ہمارا ہے. وہ اللہ اکبر کہہ کے گلا کاٹتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہے. باقاعدہ ایک سازش ہے، عالمی سیاست ہے، عالمی سازش ہے، جس کے تحت تقریباً 80 سال پہلے جو کچھ ہوا، اور دوبارہ سے اس ہمارے دور کے اندر وہی کچھ شروع ہوا ہے. مزارات گرانے کا سلسلہ گزشتہ سالوں میں کتنے نبیوں کے مزارات انہوں نے گرائے. اب انہوں نے نبی کے مزار کی پارکنگ میں دھماکہ کر کے کہ اشارہ تو دے دیا کہ ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. نبی کے مزار کو گرانے کی تیاری ایک عالمی سازش ہے مسلمانوں کو. اور ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جو خود اس کا حصہ ہیں، اس سازش کا حصہ ہیں، آل سعود، وہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس عنوان ہے. لیکن مکر تم بھی کرو گے، اور حکمت اللہ کے پاس بھی ہے، اور اللہ کی حکمت کے سامنے تمہارا مکر چل نہیں پائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل سعود کا جو اصلی چہرہ ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. جو اب سے کچھ سال پہلے تک، کچھ مہینوں اور کچھ چند سال پہلے تک جو ان کے بارے میں تصورات ہیں وہ نہیں ہے. یمن پر خود حملہ کیا، اور خامخواہ کے بیانات کے یمنی مکے پر قبضہ کریں گے، اس بنیاد پہ پوری دنیا میں ریلیاں نکلوا دیں. اب مدینہ منورہ میں دھماکہ ہوا تو پاکستان میں ریلیاں کیوں نہیں نکلی؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ابھی مدینہ منورہ میں دھماکہ ہوا تو پاکستان کے مذہبی رہنما کہاں گئے؟ کیوں ریلیاں نہیں نکالی؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ عوام باشعور ہو گئی ہے. یہ خود کروا رہے ہیں ایسا، یہ اس کا حصہ ہیں. جنہوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا وہ نبی کا روزہ بھی گرانا چاہتے ہیں. اب خود گرائیں گے تو ریلیاں نکلیں گی. دھماکہ کروا دو داعش کے ذریعے سے تو کوئی ریلی نہیں نکلے گی، کوئی احتجاج نہیں ہوگا. اس کا خود حصہ ہیں. پاکستان کے، مجھے معاف کیجیے گا، میں آج اپنے لب و لہجے کو بدل کے بات کر رہا ہوں، اپنے مزاج سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کسی حد تک. پاکستان کے مختلف نجی ٹی وی چینلز کے اوپر ایک مفتی، ایک مولوی صاحب، ایک حافظ صاحب بٹھائے جاتے ہیں جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ دھماکے اور یہ بدامنی جو ہے وہ داعش کر رہی ہے اور حزب اللہ کر رہی ہے. بار بار حزب اللہ کا نام داعش کے ساتھ لے رہے ہیں. وہ بارہا کہہ چکے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی جب یہ مدینے کے اوپر دھماکہ ہوا تو انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ داعش کروا رہی ہے اور حزب اللہ کروا رہی ہے. مجھ سے ایک صاحب آئے، کہنے لگے جواب دیجئے، بتائیے، کہیے. میں نے کہا صاحب ہمیں اتفاق نہیں ہوا ان کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کا. اتفاق ہوگا تو پھر بات ہوگی کہ کیا جواب دیا جائے گا. لیکن وہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے اپنے ایک دوست سے کہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں. میری بات پوری سن کے جائیے گا، آدھی بات سن کے نہیں جائیے گا. کہہ رہے ہیں کہ ہاں حزب اللہ کروا رہی ہے. میں نے کہا ہاں وہ جو صاحب بول رہے ہیں نا کہ حزب اللہ اور داعش یہ کام کر رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کیوں صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حزب اللہ مار رہی ہے یہودیوں کو اور داعش ہے یہودی. تو واقعی حزب اللہ اور یہودیوں کی لڑائی ہے.
حزب اللہ اور یہودیوں کی لڑائی ہے، باقاعدہ ایک عالمی یہودیزم اور خاص طور پر صہیونزم. ہر یہودی صہیونی نہیں ہے، ہر یہودی صہیونی نہیں ہے، ذہن میں رہے میرے بچوں کے، جوانوں کے. صہیونزم جو ہے، جو اپنے علاوہ سب کو نجس العین جانتے ہیں، جو اپنے علاوہ سب کے خاتمے کے قائل ہیں، جو اپنے علاوہ سب کو واجب القتل اور محدور الدم جانتے ہیں، وہ صہیونی. جو پوری زمین پہ آدھی زمین کو کہتے ہیں یہ ہماری ہے، پورا عراق وہ چاہتے ہیں لینا، پورا ایران تقریباً شوش تک وہ چاہتے ہیں لینا، اسرائیل بنے گا، پورا عراق اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. شوش ایران کا جو علاقہ ہے، حضرت دانیال کا وہاں مزار ہے، وہاں تک وہ صہیونی حکومت بنانا چاہتے ہیں، وہاں اسرائیل کو پہنچانا چاہتے ہیں، اسرائیلی حکومت بنانا چاہتے ہیں. یہ صہیونی، یہ یہودی. عزیزان گرامی، 1924 میں بھی جن لوگوں نے کیا وہ یہی کچھ ہیں. عبد الوہاب کے پیروکار، جنہوں نے قرآن کی ایک آیت جس کو اگر ایک معمولی طالب علم بھی غور کرے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبروں پر مت کھڑے ہو، نبی سے اللہ کہہ رہا ہے. تو بھائی آیت کا اگلا حصہ بھی دیکھو، آیت کا پچھلا حصہ بھی دیکھو. یہ آیت نازل ہوئی ہے عبداللہ ابن ابی کے لیے. جب وہ مرا، وہ منافقوں کا سربراہ تھا، جب وہ مرا تو پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا اس کی قبر پہ مت جانا. سب کی قبروں پہ جانے کو تو اللہ نہیں روک رہا، اور نبی کو روکنا کہ اس کی قبر پہ نہ جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ نبی قبروں پہ جاتے ہیں. اور ایک قبر ہی ضمیر ہے، مفرد ضمیر ہے. اس کی قبر پہ نہیں جاؤ. ایک حدیث لے کر آ گئے مولا کائنات سے. اچھا یہ ان کا پرانا دستور ہے، آپ لوگ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو ہدیہ کریں نبی کے ذات. ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو مولا سے منسوب کر رہے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ قبروں کو گرا دو. مولا علی نے فرمایا کہ قبروں کو گرا دو. اچھا یہ پرانا طریقہ ہے کہ اگر میں کسی کو قائل کرنا چاہوں گا تو ان کے بڑے کا حوالہ دوں گا، وہ مجھے قائل کرنا چاہیں گے تو میرے بڑے کا حوالہ دیں گے تاکہ ہم قائل ہو جائیں جلدی. ابھی ایک اور دانشمند، دانشور، بڑے محترم، بڑے معظم ایک ڈاکٹر صاحب جن کا تعلق لاہور سے بھی ہے اور بین الملک سے بھی ہے، انہوں نے پچھلے دنوں ایک پوری تقریر کی ہے کہ اہل بیت میں اور اہل بیت کے ساتھ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے دشمنی کی، ان میں کوئی لڑائی نہیں تھی، ان میں تو اپنی دوستیاں بڑی گہری تھیں، بڑا پیار تھا آپس میں. ہمارے مذہب کی بنیاد ہی اس پر ہے، مکتب اہل بیت کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ظلم ہوا ہے. اب اگر کوئی یہ کہہ کر کے ان میں تو دوستیاں تھیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہماری بنیادوں کو ہلا رہا ہے نا، کوشش کر رہا ہے ہماری بنیادوں کو ہلانے کی. ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگ صفین ہوئی، نہروان ہوئی، جمل ہوئی، صفین ہوئی، نہروان ہوئی. ہم کہتے ہیں کربلا کی جنگ ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دروازے کو جلایا گیا. ہم کہتے ہیں بی بی کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا. یہ کہہ رہے ہیں کوئی لڑائی نہیں تھی، دوستی تھی. اور پھر امام جعفر صادق سے 6-7 حدیثیں لے آئے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ دوستی اور وہ دوستی، اور ہمارے ساتھ تو ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. حضرت تو تعریفیں کر رہے ہیں ان لوگوں کی، باقاعدہ لے آئے وہ حدیثوں کو اپنے یہاں سے نکال کر، چھٹے امام سے اور 5ویں امام سے. جی مثلاً کہا جاتا ہے کہ بڑی دوستی تھی ان میں آپس میں. مولا علی کو دیکھو، مولا نے فلاں فلاں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں. لڑائی ہوتی تو اپنے بچوں کے نام کیوں رکھتے ہیں؟ مولانا توجہ ہے. اگر مولا علی میں اور ان لوگوں میں لڑائی ہوتی تو مولا اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نے ایک ایسی ہی نشست کے اندر جواب دیا کہ مولا علی نے تو فلاں فلاں نام رکھے، انہوں نے بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھا. کوئی ایک مثال بتائیے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد کا. حجاج ابن یوسف کے زمانے تک، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک، چھٹے امام کے زمانے تک علی نام رکھنا جرم تھا. حسن، حسین، فاطمہ نام رکھنے والے کو محفل سے اٹھا دیا جاتا تھا. کسی جگہ اگر گواہ آتا تھا اور جج پوچھتا تھا نام کیا ہے اور وہ کہتا تھا میرا نام حسن ہے، تو کہتا تھا تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی،
تم حسن نام کیوں رکھا ہے؟ تمہارا نام حسن کیوں ہے؟ تمہارا نام حسین کیوں ہے؟ علی نام رکھنے پر سزائیں دی جاتی تھیں۔ حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ پر قبر کھدوائی کہ یہاں سے علی کا جنازہ نکلے گا، یہاں سے نکلے گا، میں اسے درخت پہ لٹکاؤں گا۔ مولا علی کے جنازے کو نکالنے کے لیے 3000 جگہوں پر حجاج نے قبریں کھدوائیں۔ اور تو کریں تاریخ میں کیا ہوا ہے جی۔ ادھر حقیقت اہل بیت کے ساتھ ظلم و زیادتی اس حد تک ہے کہ اہل بیت اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھتے تھے، تو انہوں نے بھی تو رکھتے نا، یہ بھی تو نام رکھتے نا۔ ہاں کچھ نام نکالے ہیں، حسن اور حسین کچھ نام نکالے ہیں۔ ہم تو عام صحابہ کرام کی بات نہیں کر رہے، سب کی بات نہیں کر رہے، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے مولا علی کے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے رکھے ہیں نام۔ ہاں آپ کو دکھا دے گا کوئی نہ کوئی، اگر آپ یہ کہیں بولیں گے تو کوئی دکھا دے گا، دیکھو فلاں صحابی کے بچے کا نام فاطمہ، فلاں بچی کا نام فاطمہ، فلاں بچے کا نام حسین اور حسن تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں ان کی کہ جن کے نام آپ لے رہے ہیں، ہم سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہے۔ اور فرمائیں اس حد تک اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہیں۔ کبھی سوچا، غور کیا، یہ قبریں مخفی کیوں رکھتے تھے ائمہ؟ مولا علی کی قبر امام ششم کے زمانے تک مخفی کیوں رہی؟ کسی کو نہیں پتا تھا سوائے ائمہ کے کہ علی کہاں دفن ہے۔ آج تک کسی کو نہیں پتا کہ بی بی فاطمہ زہرا کہاں دفن ہے سوائے ائمہ کے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو نشاندہی فرمائیں گے، نہیں پتا کیوں؟ غور فرمائیں، یہ در حقیقت بغض اور حسد کی انتہا کے اندر مبتلا تھے، انتہا کے مبتلا تھے۔ بس عزیزان گرامی، تاریخ کے ان تجزیوں کے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ ایک حق اور باطل کی ایک لڑائی ہے، ایک معرکہ ہے، ایک جنگ ہے۔ ہم اور آپ مصروف ہیں اہل بیت کے نام کو زندہ رکھنے میں، یہ ہمیں اللہ کا خاص ہم پر انعام اور توفیق ہے۔ ہمیں کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں، البتہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو زندہ رکھے گا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے اسے مٹانا۔ لیکن اللہ اس نور کو جو زندہ رکھے گا تو کوئی طریقہ اپنائے گا نا۔ اللہ خود تو اتر کے زمین پر نہیں آ رہا، اللہ وسیلوں کو اپنائے گا، اللہ اہتمام کرے گا، اللہ ذمہ داریاں سونپے گا، اللہ انتظام کرے گا۔ نبی مکرم کہہ کے جائیں گے کہ میرے بچے پہ رونے والوں کا یہ مقام ہے، یہ اہتمام ہوگا۔ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ ہی حفاظت کرے گا، تو اللہ کیسے حفاظت کرے گا؟ اس کا اہتمام کرے گا اللہ۔ اہل بیت کو قرآن کے ساتھ ساتھ رکھے گا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ ایسے ہی اہل بیت عصمت و طہارت کا جو نام زندہ رہے گا اس کا اللہ اہتمام کرے گا۔ وہ اہتمام کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی اہتمام ہوگا۔ ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ مودت کا اظہار کرو؟ مودت جب آپ کریں گے تو اس کا مودت کہتے ہی اظہار محبت کو ہے۔ جب محبت اظہار پانے لگتی ہے تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ اور جو بھی کام آپ اظہار کے ساتھ کریں گے اس پہ خرچہ کرنا پڑے گا، بغیر خرچے کے نہیں ہوگا وہ کام۔ اظہار خرچہ مانگتا ہے، اظہار خرچہ مانگتا ہے، اہتمام مانگتا ہے۔ کبھی جان کا خرچہ کرنا پڑے گا، کبھی پیسے کا خرچہ کرنا پڑے گا، کبھی عمارتوں کو بنا کے خرچہ کرنا پڑے گا، کبھی وقت لگانا۔ اس وقت آپ کے وقت کا خرچہ ہو رہا ہے، یہ خرچہ کر رہے ہیں آپ، خرچہ کرنا پڑتا ہے مودت کے لیے۔ اللہ اہتمام کر رہا ہے میں اس نور کو زندہ رکھوں گا، کیسے زندہ رکھے گا؟ وہ ایسے زندہ رکھے گا۔ لہذا جتنا ہم خاص طور پہ اس دور میں جو دور دوبارہ تکفیریت کا دور شروع ہوا ہے، یہ وہابیت کا دور جو دوبارہ سے ایک مرتبہ اس نے کروٹ لی ہے، اس دور میں جتنا ہم اہل بیت کے ذکر کا اہتمام کر سکتے ہیں کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کریں۔ اس سال 500 FIR کٹی ہیں پورے پاکستان میں گھر میں مجلس کرنے پر۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات؟ گھر میں مجلس کرنے پر 500 FIR کٹی ہیں۔ جلوس کی بات نہیں کر رہا میں۔ کیا حال ہے اس کا؟ کیسے اس کو آپ روکیں گے؟ جب ایران میں انقلاب اسلامی ایران سے پہلے علماء کے سر سے امامے گلی کوچوں میں اتارے جاتے تھے، انہیں دھکا دیا جاتا تھا، کوئی آتا تھا برابر سے گزر کے امامے پہ ہاتھ مارتا تھا، ماما گر جاتا تھا، بے حرمتی کرتے تھے ان کی۔ تو حضرت آیت اللہ خمینی نے فتویٰ دیا کہ جو چھوٹے طالب علم ہیں، جو مبتدی طالب علم ہیں، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ امامہ پہن کے باہر نکلیں۔
یہ تمہارے سروں سے امامے اتار رہے ہیں، تم اب جو امامہ نہیں پہنتا وہ بھی پہن کے نکلے، دیکھو کس میں دم زیادہ ہے۔ اور پورے ایران کے اندر چھوٹے چھوٹے طالب علم، دینی طالب علموں نے بھی امامے رکھنا شروع کر دیے۔ ابھی 2 سال پہلے جب سندھ کے اندر علم کی بے حرمتیاں ہو رہی تھیں، جگہ جگہ ہمارے علم لگے ہوئے ہیں سندھ کے اندر، چوکوں پر، روڈوں پر، رستوں میں، پلاٹوں پر، گھروں پر، چھتوں پر علم ہی علم لگے ہوئے ہیں، تو بہت بڑی تعداد میں مثالیں بنی سندھ کے انٹیریئر کے اندر، علم کی بے حرمتی، علم جلا کے چلے گئے، علم گرا کے چلے گئے۔ تو ہم وہاں جب جلسوں میں اور ملاقاتوں میں جا رہے تھے تو وہاں بھی ہم یہ جملہ کہہ رہے تھے، اور ہم نے وہی آیت اللہ خمینی کے فارمولے کے تحت جملہ کہا کہ یہ علم کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جن گھروں پر علم نہیں لگے ہوئے ہیں وہ بھی علم لگائیں۔ یہی لاہور کا ڈیفینس، اس کے اوپر پابندی لگ گئی تھی ابھی 1 سال پہلے کہ جن چھتوں کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے وہ سارے جھنڈے اتار دیے جائیں۔ جھنڈے تو اتر گئے فلاں فلاں پارٹیوں کے، علم کیسے اترتے؟ تو انہوں نے پھر ان گھروں کو نوٹس جاری کیا جن گھروں پہ علم لگے ہوئے تھے کہ علم اتاریں۔ تو ایک ذریعے سے ہماری بھی گزارش ہوئی اور وہاں کے جو شخصیات تھیں وہ جمع ہوئی، بیٹھی لاہور کے ڈیفینس کے اندر، اور طے یہ پایا کہ ڈیفینس کے اندر 1000 سے زیادہ شیعوں کے گھر ہیں، جس گھر پہ علم نہیں لگا ہوا ہے اس پہ بھی علم لگے گا۔ اور جب سارے گھروں پر علم لگنا شروع ہو گئے تو وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا۔ یہی حال ہے۔ اگر ایک مجلس گھر میں کرنے پر FIR کٹ رہی ہے تو ہر FIR پر 3 مجلسیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ پھر 3 FIR 3 مجلسوں پہ، پھر FIR اور پھر ایک مرتبہ FIR پہ، ہر FIR پہ 3 مجلس ہونی چاہیے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر دم زیادہ ہے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر امام حسین کا ذکر نہیں کریں گے۔ ان مجالس کا اور ان مودت کی محفلوں کا اہتمام کرنا ہم پر شاید ماضی سے زیادہ اب ضروری ہو گیا ہے۔ گزارش کروں گا جن کے گھروں میں مجلسیں نہیں ہوتی، مجلسیں کریں۔ جو نیاز نظر نہیں کرتے محرم میں اور کہیں حصہ ڈال دیتے ہیں، اپنے گھر میں کریں، دیکھیں دم کس میں زیادہ ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق مجلس کرنا میرے لیے قانون مجھے اجازت دیتا ہے، آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمیں آئین اجازت دیتا ہے کہ ہم مجلس امام حسین کریں، ہم روڈ پر ماتم کریں، ہمیں آئین اجازت دیتا ہے۔ ریڈ زون میں کئی مہینے تک بیٹھنے کے لیے تو کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور امام حسین کے جلوس کے لیے پرمٹ کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بہت سارے کام اچھے کیے، کچھ کام ہمارے لیے غلط چھوڑ گئے، وہ کچھ کام ہمارے بڑے غلط چھوڑ گئے ہمارے لیے۔ مثلا یہ پرمٹ کی عادت ڈال گئے، ان کو پرمٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف اطلاع کرنا ضروری ہے ریاست کو، صرف اطلاع کریں ہم مجلس کر رہے ہیں بس۔ پرمٹ لینا قانون نے پہلے ہی پرمٹ دیا ہوا ہے ہمیں، قانون نے پہلے ہی کہا ہوا ہے۔ یہ سیاسی ریلیاں اور جلسے جلوس تو جائز ہیں، امام حسین کے نام پر 4 آدمی باہر نکل کر حسین حسین کہیں تو وہ پرمٹ کی ضرورت ہے۔ جیسے وہاں صرف اطلاع کی جاتی ہے مقامی انتظامیہ کو، ایسے ہی یہاں اطلاع کی جائے گی کہ ہم مجلس کر رہے ہیں، ہم جلوس کر رہے ہیں بس۔ قانون ہمیں اجازت دے رہا ہے، پاکستان کا آئین ہمیں اجازت دے رہا ہے۔ مقدمات چل رہے ہیں بعض کورٹوں میں اسی حوالے سے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ لیکن اور بعض لوگ تو ہمارے بڑے فخریہ طور پہ کہتے ہیں ہمارے پاس فلاں 200 سال پرانا پرمٹ ہے۔ بھائی تم نے 200 سال پہلے نہ لیا ہوتا تو آج ہمیں مشکل نہ ہوتی۔ وائسرائے نے اور انگریزوں نے آپ کو عادت ڈال دی اور پھر یہاں تک بات پہنچ گئی۔ نہیں عزیزان گرامی، جتنا اب تک ہم کرتے آئے ہیں، یہ ایک سازش ہے جو ہو رہا ہے اس وقت داعش کے ذریعے سے، آل سعود کے ذریعے سے۔ جہاں جہاں شیعہ آبادیاں ہیں آل سعود نے انہیں تنگ کیا ہوا ہے، جہاں جہاں شیعہ آبادیاں ہیں، وہ بحرین ہو، وہ یمن ہو، جی وہ عمان ہو۔ عمان میں جو مسائل ہیں، وہ واحد عرب ملک ہے کہ جو ان لوگوں کی بات نہیں مانتا، واحد عرب ملک ہے جہاں اذانوں میں اب علی و ولی اللہ بھی عام کہنے کی اجازت ہوئی ہے۔ جی وہ ان کی عرب لیگ کے اندر نہیں ہے، وہ ان کی سمجھوتوں میں نہیں ہے۔ جہاں جہاں شیعہ آبادیاں ہیں، پاکستان میں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، پاکستان میں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے پر سعودی عرب کے بڑے احسانات ہیں۔ ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب ایک رسانے کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے پاکستان کو طے کرنا ہوگا کہ سعودی عرب کے ساتھ اسے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب کے احسانات پاکستان پہ بہت ہیں۔
تو جب ہمارا مرحلہ آیا بولنے کا تو میں نے کہا ہاں جی یہ صحیح کہہ رہے تھے، پاکستان پہ سعودی عرب کے بڑے احسانات ہیں، فرقہ واریت یہاں پھیلائی، بم دھماکے یہاں کروائے، مسلمانوں کو کافر یہاں کہلوایا، مسلمانوں کو مشرک یہاں کہلوایا، اپنے علاوہ سب کو مارنے کا یہاں پر تحریکیں چلوائیں، جماعتیں بنوائیں. بڑے احسانات ہیں پاکستان پہ سعودی عرب، بڑی مہربانیاں ہیں پاکستان کے اندر سعودی عرب کی. اپنے ملک میں تو اتنی سی پرچی بھی داخل نہیں ہونے دیتا جب آپ حج کرنے جائیں گے یا عمرہ کرنے جائیں گے. اتنی چیکنگ ہوگی کہ اتنا سا پرچہ بھی آپ کو تحریر پرنٹ پرچہ آپ لے جائیں. اور وہاں سے کتابیں بڑھتی ہیں شیعہ کافر کی. جب آپ حج کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ مسودے دیتے ہیں، باقاعدہ تحریریں ہوتی ہیں جس میں آپ کو کفر کا آپ کے اوپر فتوے لگ رہے ہوتے ہیں. یہ عالمی طور پر ایک سازش ہے مسلمانوں کو لڑانے کی. کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر فرقہ واریت ایرانی انقلاب کے بعد پھیلی. توجہ چاہوں گا، یہ بھی ہم ایک چینل پر کہہ چکے ہیں، دنیا بھر میں فرقہ واریت اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد نہیں پھیلی ہے، 1924 سے پھیلی ہے جب آل سعود نے قبضہ کیا حجاز کے اوپر. اس سے پہلے کوئی فرقہ واریت نہیں تھی دنیا کے اندر. اس لیے دلیل دے رہا ہوں، دلیل یہ ہے کہ سن 1963 میں تو انقلاب نہیں آیا تھا. سن 1963 میں انقلاب نہیں آیا تھا. کب آیا تھا انقلاب؟ 79 میں آیا انقلاب. ایسا ہی ہے، 79 میں آیا انقلاب. 1963 میں پاکستان میں سب سے زیادہ شیعہ مارے گئے 1963 میں. اس وقت تو کوئی انقلاب نہیں آیا تھا جو آپ یہ بولیں کہ یہ فرقہ واریت ایران کی وجہ سے پھیلی اور پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں. ٹھیڑی کا واقعہ بزرگ ذرا یاد کریں، ٹھیڑی کا واقعہ 1963 کا واقعہ ہے. انقلاب اسلامی ایران کا کوئی پتہ نہیں تھا. آپ نے پاکستان میں 120 عزاداروں کو روز عاشورہ مار دیا. 120 مومنین کو عزاداری کرتے ہوئے شہید کیا گیا. سندھ کا ایک شہر ہے خیرپور، اس کا ایک قصبہ ہے ٹھیڑی، اس میں 120 مومنین شہید ہوئے، 400 سے زیادہ زخمی ہوئے. جنازوں پر بھینسیں دوڑا دی گئیں، جنازے مزمحل اور مسلح ہو گئے. پہچاننے میں نہیں آئے بہت سارے لاشیں. کئی لاشیں نہر کے اندر ڈال دیے گئے. جو اس علاقے کی نہر میں جب ڈالے گئے تو وہ نکلے ہیں ٹھری میروا میں، یعنی 3 گھنٹے کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پہنچتے ہیں آپ اس جگہ پر جہاں وہ لاشیں وہاں نکالے گئے. امام بارگاہ جلا دیا. اس وقت تو انقلاب نہیں آیا تھا، ہاں، مگر آل سعود کی حکومت بن چکی تھی. 1924 میں 1925 میں جب انہوں نے وہابیت کو پھیلانا شروع کیا اور اپنے علاوہ سب مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کیا، مقدس مقامات گرانا شروع کر دیے. ابھی اس جگہ پر یوں تو یہ سیمینار ہال بھی ہے اور اس وقت مجلس بھی ہو رہی ہے، مگر فرش اعضا بچھا ہوا ہے. کوئی جوتے لے کر یہاں تک آ جائے آپ کو برا لگے گا یا نہیں؟ جی، آپ کی مسجد میں اگر کوئی جوتے لے کر آ جائے تو آپ کو برا لگتا ہے. بی بی زہرا کا مزار گرا دیا، امام حسن کا مزار گرا دیا، حضرت ابو طالب کا مزار، حضرت ختیجہ کا مزار گرا دیا. تو اس سے فرقہ واریت پھیلے گی یا نہیں؟ چند لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ لہذا تحریک خلافت ہندوستان میں بنی. جناب مولانا محمد علی جوہر انہوں نے تحریک خلافت بنائی، جس میں جناب مولانا جارچوی صاحب، ابن حسن جارچوی صاحب، علامہ رشید ترابی، یہ لوگ سب اس تحریک کا حصہ تھے. ہمارے بزرگ علماء کرام اس کا حصہ تھے. سنی شیعہ بریلویوں نے اور سنیوں نے اور شیعوں نے مل کر تحریک خلافت بنائی جو آل سعود کے اس فعل کے خلاف تھی کہ مزار گرائے انہوں نے. اور لندن میں جا کر وائسرائے سے ملنے کے لیے گئے اور برطانیہ کے سربراہ سے ملنے کے لیے گئے کہ انہیں روکو، یہ کیا کر رہے ہیں. مگر وہ تو خود انہی کی طرف سے ہو رہا تھا، وہ تو سب ان کی اجازت سے ہو رہا تھا، تو کیسے روک تھام ہوتی؟ یہ سیاسی مسئلہ ہے. مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار اور افتراق ڈالنے کے لیے یہ سیاسی مسئلہ ہے. پہلے استعمار کہنا برطانیہ تھا، آج استعمار موجود جو ہے، آج جو استعمار ہے وہ امریکہ ہے. لہٰذا وہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں اضطراب کو رکھنا چاہتا ہے. یہ داعش کیا ہے میں بیان کر چکا آپ سے. یہ تجزیے ہیں جن کے ثبوت بھی بہت وافر مقدار میں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جذباتی باتیں ہوں. عزیزان گرامی، لہٰذا جب وہاں سے سیاست اور شیطنت، بلکہ شیطنت کہیے، جب وہاں سے شیطنت ہو رہی ہے تو آپ کے پاس حکمت ہونی چاہیے. جب وہ ان مقامات کو گرانا چاہتے ہیں، جب وہ اس ذکر کو بند کرنا چاہتے ہیں اور ایک شیطنت کے ذریعے بند کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس حکمت ہونی چاہیے. پہلے سے زیادہ امام کا ذکر ہونا چاہیے، پہلے سے زیادہ اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، پہلے سے زیادہ علی علی ہونا چاہیے، پہلے سے زیادہ علی علی ہونا. ابھی چند دن
پہلے یہ سمجھت صابری کی شہادت کے بعد انہی دنوں میں اس ملک کے تکفیری ٹولے کے سب سے بڑے سربراہ نے جو بیان دیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے راحیل شریف سے کہا کہ فوج نعرہ حیدری بند کر دے اور انہوں نے ہماری بات مان لی ہے. اب فوج جو ہے وہ صرف نعرہ تکبیر لگائے گی, نعرہ حیدری نہیں لگائے گی. اس ملک سے ہمیں نعرہ حیدری بند کرنا ہے. یہ کس سے دشمنی ہو رہی ہے؟ یہ شیعوں سے ہو رہی ہے یا علی سے ہو رہی ہے؟ اگر یہ دشمنی, یہ مخالفت علی سے ہو رہی ہے تو علی والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا قاعدہ دیا آیت اللہ خمینی نے, اس صدی کے رہنما نے؟ قاعدہ یہ دیا کہ اگر کوئی علی کا ذکر بند کروانا چاہے تو اتنا ہی تم بڑھاتے چلے جاؤ. قاعدہ یہ ہے کہ اتنا ہی بڑھاتے چلے جاؤ. دیکھو ان میں طاقت زیادہ ہے یا علی والوں میں طاقت زیادہ ہے؟ ہر دور سے زیادہ مولا کے فضائل پڑھنے کی آج ضرورت ہے. ہر دور سے زیادہ مولا علی کے فضائل پڑھنے کی آج ضرورت ہے. ہر دور سے زیادہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنے کی آج ضرورت ہے, اس لیے کہ اہل بیت کی عظمت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. عزیزان گرامی, جنت البقیع کے انہدام کی یاد میں آپ جمع ہیں. بہت بڑا ظلم ہوا ہے تاریخ کے اندر. غیرت تشیع کو للکارا گیا ہے, غیرت مودت اور محبت کو للکارا گیا ہے. مگر ہم کیا کر پائیں گے؟ ہر دور کی ذمہ داری کا تعین اس دور کے اہل استنباط کا فریضہ ہے. اہل استنباط کا فریضہ ہے. جو استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کا فریضہ ہے کہ ہر دور کے مسائل کا حل نکالیں. اور آج حل یہی ہے کہ وہ ہمارے بدن کو ماریں, ہم ان کے نظریے کو ماریں. وہ ہمارے بدن کو ماریں, ہم ان کے نظریے کو ماریں. اور ان کے نظریے کی موت اس طرح کے اجتماعات کی صورت میں, ان کے نظریے کی موت مجالس کی صورت میں, جلوسوں کی صورت میں, ماتم کی صورت میں, اہل بیت کی عظمت اور فضائل کو بیان کرنے کی صورت میں. ماہ مبارک رمضان کے بعد پریس کانفرنس کی ہے تکفیری ٹولے کے سربراہ نے کہ نجی ٹی وی چینل ماہ رمضان میں امام باڑے بنے ہوئے تھے. یہ چینلوں کے پیمرا والوں سے, مخاطبوں کو سے کہا کہ روک تھام کرو, یہ چینل تھے یا امام بارگاہ تھے؟ بس اگر آپ کے دشمن کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو سمجھیں آپ صحیح کر رہے ہیں. اگر آپ کے مخالف کو آپ کی کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو وہی کسوٹی ہے کہ وہی چیز اچھی ہے. اسے بہتر سے بہتر, زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ہر دور سے زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ آپ کی توجہ ہے. چلیے کچھ دیر کے لیے کیا کر دیا انہوں نے. امام حسن کی قبر کو منہدم کر دیا. قبر کی بے حرمتی غیرت کا مسئلہ ہے. قبر کی بے حرمتی غیرت کا مسئلہ ہے. جب جناب زہرا پہ دروازہ گرا, مولا علی نے برداشت کیا. کیسا کیسا ظلم نہیں ہوا جناب سیدہ کے اوپر. جب نبی کی رحلت ہونے لگی, جبریل آئے, یا رسول اللہ علی کو بلا لیجئے, اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے. نبی مکرم نے مولا علی کو بلایا, علی جبریل میرے پاس بیٹھے ہیں, اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے. میرے مولا علی نے بے ساختہ فرمایا, هو السلام ومنہ السلام, وہ خود سلام ہے اور اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں. کہ جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ علی سے کہیے کہ نبی کی رحلت کے بعد, میری رحلت کے بعد فاطمہ زہرا پر ہاتھ اٹھایا جائے گا. سنیں گے عزاداروں, مولا کی آنکھوں میں آنسو اترنا شروع ہو گئے. فرمایا اللہ چاہتا یہ ہے کہ فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا جائے اور تم تلوار نہ اٹھاؤ, تم برداشت کرو. یہ جوان سوال کرتا ہے کہ جب بی بی پہ دروازہ گر رہا تھا مولا علی کہاں تھے؟ مولا علی وہیں تھے, مولا دیکھ رہے تھے.
مولا دیکھ رہے تھے، اجرکم اللہ، کسی غم میں اللہ نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ مولا وہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ سے اختلاف شدید ہوا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو تھپڑ مار دیا، تماچا مار دیا۔ جب 3 دن کے بعد اپنی زوجہ سے انہوں نے معافی مانگی تو ان کی زوجہ کہنے لگیں کہ اگر آئندہ کبھی ایسا ہو اور آپ اپنے غصے پر قابو نہ پا رہے ہوں اور آپ مجھے مارنا چاہ رہے ہوں تو بس اتنا خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا، اس لیے کہ جب آپ مجھے مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور وہ کہتی ہے کہ اماں آپ کو بابا نے مارا۔ عزاداروں، ماں باپ کی لڑائی بھی اگر ہو اور بچے ماں باپ کو ایسے لڑتے ہوئے دیکھیں تو بچوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ سنیں گے امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی امام راستہ بدل دیتے تھے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں چھوٹا سا تھا، اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب گزرتا ہوں اس گلی سے مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے عزاداروں، اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کریں گے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ علی کے سامنے فاطمہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا مگر علی تلوار نہ اٹھائیں، علی بدلہ نہ لیں۔ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اللہ اور اللہ کا رسول اگر یہ چاہتا ہے تو علی برداشت کرے گا۔ مولا علی کے زیارت نامے میں ایک جملہ ہے اور جملہ یہ ہے کہ السلام علیک یا اصبر الصابرین، اے صبر کرنے والوں میں بڑے صابر تم پر سلام۔ مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا بڑا صبر تو حسین نے کیا ہے، مولا بڑا صبر تو حسین نے کیا ہے، کیا کچھ حسین ابن علی نے کربلا میں نہیں دیکھا؟ عجب نہیں جواب آئے حسین کے سامنے زینب کے سر سے چادر نہیں اتری تھی، عجب نہیں جواب آئے کہ حسین کے سامنے کسی نے زینب کے سر پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر علی کو سلام ہو کہ جناب زہرا کے اوپر دروازہ گر رہا ہے، جناب سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے اور علی دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اب فاطمہ کو بلا لیجئے۔ جب جناب سیدہ آئیں تو جبریل نے کہا کہ اللہ نے فاطمہ کو سلام کہا ہے۔ بی بی نے بھی وہی جواب دیا هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں۔ فرمایا فاطمہ سے کہیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ فاطمہ کبھی زندگی بھر تم نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، تم نے زندگی بھر اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، مگر نبی کی رحلت کے بعد تمہیں بھرے دربار میں باغ فدق مانگنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اے فاطمہ تمہیں مانگنا ہوگا کہ مجھے میرا باغ دے دو۔ جس کے مزاج میں بابا سے کنیز مانگنے کے لیے گئی تھی بی بی، 3 دن تک جاتی رہی اور واپس آ گئیں، کہہ نہیں پائیں۔ جب نبی آئے نا اور نبی نے پوچھا فاطمہ تم آتی ہو کچھ کہنا چاہتی ہو، تو جناب فضہ کی آواز آئی ہے اللہ کے رسول ذرا فاطمہ کا ہاتھ دیکھیے۔ جب جناب زہرا کا نبی نے ہاتھ دیکھا تو ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، چوب سے، چکی کی چوب سے بی بی کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ فرمایا فاطمہ سے اب کام نہیں ہو رہا، آپ سے کنیز مانگنے گئی تھی۔ جو اپنے بابا سے کنیز نہ مانگ سکے، جو اپنے بابا سے کچھ نہ مانگ سکے، جو اپنے شوہر سے کبھی سوال نہ کرے، اسے کہا جا رہا ہے کہ تم دربار میں جا کر باغ فدق مانگو گی۔ اللہ اکبر۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات۔ بی بی نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول اگر یہی چاہتا ہے تو فاطمہ مانگنے جائے گی، فاطمہ مانگنے جائے گی۔ اور جب جناب رسالت مآب کی رحلت ہو گئی تو کچھ ہی دن گزرنے کے بعد جناب زہرا کے دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ میرا کہنا بہت آسان تھا اور آپ کا سننا بہت آسان ہے۔ کوئی پوچھے زینب کے دہلتے ہوئے دل سے، کوئی پوچھے امام حسین کے دہلتے ہوئے دل سے، کوئی پوچھے علی کی غیرت سے، چلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا پر گرا۔
آیت اللہ فضل اللہ کمپانی لکھتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، مجلس عزا ہے. اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے فاطمہ کی پسلی توڑ ڈالی، اور ایک ہی آواز آتی رہی ہے، فضہ مجھے سنبھالو. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ بی بی غشی کے عالم میں تھی. مولا علی کے گردن میں رسی باندھ کر، ہاتھوں میں رسن باندھ کر لے جایا گیا. تو فوراً جب بی بی کو افاقہ ہوا تو پہلا سوال یہ کیا، اے ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ تو جناب فضا نے بتایا کہ اے بی بی وہ لے جا رہے ہیں، علی کو وہ لوگ لے جا رہے ہیں. میری بی بی گھر سے باہر آئی ہیں اور مولا کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا. تھک کر نہیں روئیں گے، اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. مولا کی کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا. جناب زہرا نے اس پٹکے میں کمر میں کپڑا بندھا ہوا تھا، اس کپڑے میں اپنا ہاتھ دیا. فاطمہ روک رہی ہیں. کون روک رہا ہے؟ جس کا پہلو شکستہ ہے. کون روک رہا ہے؟ جس کا محسن شہید ہو گیا. کون روک رہا ہے؟ جس کے بدن سے خون نکل رہا ہے. میری بی بی نے مولا کے کمر میں بندھے ہوئے پٹکے میں ہاتھ دیا. کچھ لوگ ہیں جو علی کو کھینچ رہے ہیں، فاطمہ ہے جو علی کو روک رہی ہیں. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں بی بی کے پیر زمین پر خط کھینچ رہے تھے. ایک ظالم نے بی بی پہ ہاتھ اٹھایا، فاطمہ کے بازو پر تلوار کا دستہ لگا، فاطمہ نے ہاتھ چھوڑ دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. فرمایا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، مجھے رات کو کفن پہنائیے گا، میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دیجیے گا. میرے مولا نے غسل و کفن دیا، جنازہ تیار کیا. حسنین سے کہا آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب نے آگے بڑھ کر سینے پہ سر رکھ دیا. امام حسن نے پیر پکڑ لیے، اماں سے باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نے کیا دیکھا کہ حسین دور کھڑے ہوئے رو رہے ہیں. امام نے کہا بیٹا حسین آخری دیدار کر لو، اب قیامت میں ملاقات ہوگی. تو امام حسین نے فرمایا بابا جب بھی ماں کے قریب گیا ہوں میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا ہے. آج میں یتیم ہو گیا، میری ماں مجھے سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہے. بس یہ جملہ کہنا تھا. زہرا کا پہلا معجزہ بعد شہادت، شہادت کے بعد پہلا معجزہ بی بی کا یہ آیا کہ ایک مرتبہ کفن کے بند کھلنا شروع ہوئے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہو گئے. حسین ماں کے قریب دوڑے، سینے پہ سر رکھ دیا. مقتل کا جملہ ہے دو رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، رونے کی دو آوازیں آ رہی تھیں. ایک فاطمہ کے رونے کی آواز تھی، ایک حسین کے رونے کی آواز تھی. آواز غیبی آئی حسین کو علیحدہ کر لیجئے، عرش الہی کے فرشتوں میں کوہرام بپا ہے. آپ رو رہے ہیں نا، یہ رونے کی آوازیں فرشتوں میں بپا تھی. عزادارو مولا علی آگے بڑھے، حسین کو ماں سے علیحدہ کر رہے ہیں. میں آپ رونے والوں سے پوچھتا ہوں کتنا پیار کیا ہوگا حسین کو. میرے لال ماں کو رخصت کر دو، میرے بچے ماں کو رخصت کر دو، ماں کو جانے دو. کتنا پیار دیا ہوگا. سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر، تازیانے مارے گئے، ہاتھ اٹھایا گیا، سکینہ بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتی رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. ایک منزل اور لیں گے، آپ نے گریہ کر لیا. عزادارو جناب زہرا کا جنازہ لے کے چلے مولا، قبر کے حوالے فاطمہ کو کر دیا، اور جب قبر کو خاک سے یکساں کر دیا تو وضع خدہ علی قبرہا، میرے مولا نے اپنا رخسار فاطمہ کی قبر پہ رکھا اور اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ قبر علی کے آنسوؤں سے تر ہونے لگے. اور ایک مرتبہ فرمایا اے سلمان حسنین کو لے جاؤ. مجھے فاطمہ نے کہا تھا شب اول قبر مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جانا، میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا. اے سلمان حسنین کو لے جاؤ، میں فاطمہ کی قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کروں گا. آج علی تنہا ہو گیا. اجرکم اللہ. دوسرا دن نمودار ہوا. میں جنت البقیع میں آپ کو پہنچاؤں اور جا کر زیارت کریں ہم تصورات کے اندر، اور اپنا سلام پہنچائیں اتنی دور سے. جب دوسرا دن نمودار ہوا تو خبر یہ آئی کہ کچھ لوگ ہیں جو بیلچے لے کر اس طرف گئے ہیں جہاں جناب زہرا کی قبر بنائی گئی ہے اور فاطمہ کی قبر کو کھولنا چاہتے ہیں. میرے مولا نے تلوار نکال لی، فرمایا اب علی برداشت نہیں کرے گا، اس کا مجھ سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا. یہ کہہ کر میرے مولا مجمع میں آئے اور فرمانے لگے اگر کسی نے فاطمہ کی قبر کی بے حرمتی کی
تو علی مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دے گا۔ اور کسی صحابی نے کسی صحابی سے کہا کہ نبی کا فرمان ہے کہ علی کو اگر کسی مٹی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا دیکھو اور علی کے دہن سے جھاگ نکل رہا ہو تو کوئی علی کے قریب نہ جائے ورنہ مدینے کا رنگ بدل جائے گا۔ سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، مدینے کے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، میرے مولا سے قبر زہرا کی بے حرمتی برداشت نہیں ہوئی، سلام ہو امام زمانہ پر۔ روزانہ جنت البقیع میں فاطمہ کی قبر کی بے حرمتی، امام حسن کی قبر کی بے حرمتی، صاحب الزمان اپنے جدہ کی قبر کو اجڑتا ہوا دیکھے۔ واہ مصیبتا، واہ مصیبتا، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔